أشهد أن لا إله إلا الله. صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا تلبسوا الحق، اور مخلوط مت کرو، ملاؤ مت تم حق کو بالباطلی، نہ حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ، غلط کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، حلال کو حرام کے ساتھ مت ملاؤ، صحیح بات کو غلط بات کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، جو پوشیدہ تم کرتے ہو، جس بات کو تم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بھی ہو، ہاں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو تمہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آج کی جو دو آیتیں پڑھی گئی ان کا مختصر ترجمہ تھا۔ ان آیت کا مخاطب یعنی ان آیتوں کا حکم جب نازل کس کے لیے ہوا، مراد تو اس سے تمام مسلمان ہیں کہ جو اس کے اوپر عمل کریں، لیکن اصل میں جب اس کا نزول ہوا تو اس کے مخاطب تھے علماء یہود کے علماء، کیونکہ ان کے پاس تورات کا کچھ حصہ محفوظ تھا اور اس کو انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ کر أَتَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ وَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ اس کا ذکر فرمایا کہ تورات کے تم صفحات کو ٹکڑے کر کے ادھر ادھر رکھ دیا ان کو، ہاں، اور اپنے مطلب کی بات ان سے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہود کیا کرتے تھے کہ کوئی ان سے کوئی مسئلہ لے آتا ان کے پاس، تو وہ تورات کے اندر جو لکھے ہوتے وہ صفحہ دکھاتے، خط غلط مسئلہ بتا کر ان سے رشوت لے کر، پیسے لے کر، اور ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ یہود سے کہ تم قرآن میں ایسے ملاوٹ مت کرنا ورنہ تم خود کیا ہو جاؤ گے، ملاوٹ ہو جاؤ گے۔ ہاں، چونکہ یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایسے گڑبڑ نہیں کرنا۔ اب چونکہ یہود علماء تو قرآن سے کیا ختم کریں، وہ تو پہلے کرتے تھے، وہ تو اپنی کتابوں کو انہوں نے اس طرح کیا، لیکن حکم یہ مسلمان کہ مسلمان قرآنی احکامات کو نہ بدلے، ہاں، حق کو جھوٹ سے نہ ملائے، جو سچ ہے اس کو سچ رہنے دے، جو حق ہے اس کو حق رہنے دے۔ ہاں، اب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ قرآن میں اپنے رائے قائم کرے، جو میری دماغ میں آتا ہے، میری سوچ میں آتا ہے میں اس طرح کروں، ایسا نہیں۔ اب یہود کے پاس لوگ آتے مسئلے لے کے تو مطلب وہ غلط ملا شرا کر کے مسئلہ بتا دیتے ان کو، ان کے مطلب کا کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اب مسلمانوں میں کچھ مکاتب ایسے ہیں کہ وہاں پہ وہ بھی لوگوں کی مرضی کا دین ان کو پیش کرتے ہیں، تھوڑے پیسے کام دوبارہ ہم نمٹا لیں گے۔ میں ایک مثال دوں گا، ایسے بغیر دلیل کی بندہ بات کرے تو اچھی نہیں لگتی۔ قرآن نے حکم دیا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ اگر ایک آدمی نے دو طلاقیں دی ہیں تو بیوی اس کی جو ہے وہ دو طلاقوں کے بعد اس بندے کو یہ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو اس کو دو طلاقیں ایک ساتھ دی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن ایک طلاق ایک مہینے میں دی، طلاق رجعی کہ میں رجوع کروں گا، پھر ایک طلاق دوسرے مہینے میں دی، طلاق رجوع دو ہو گئی، اس صورت میں یہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری طلاق اگر دے دی تو اب یہ مغلظہ بن گئی۔ مغلظہ کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے اوپر حرام ہو گئی، جب تک کہ یہ دوسری جگہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کرے، پھر وہ چاہے طلاق دے پھر اس کے پاس آ سکتی ہے۔ تین طلاقیں ہو گئے، تین طلاقیں، یہ مغلظہ ہے، یعنی بہت زیادہ سخت مسئلہ۔ اب اس کے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر دو کے بعد تیسری طلاق میں دی تو اب یہ
اس کے اوپر حرام ہو گئی جب تک کہ دوسری جگہ نکاح نہ کر لیں. واضح کہتے ہیں قرآن نے. اب کچھ ایسے نوحال مدارس بھی ہیں ایسے نام کے کام، تو انہوں نے صرف پیسوں کی خاطر اس طرح چیزیں بنائی ہوئی. وہ کہتے اتنی طلاقیں ہوتی تھوڑی ہیں، تین طلاقیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں. ایسے بھی ہے. اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ بھی ہے عوام کے اندر کہ کوئی 10 طلاقیں دے کے بھی بیوی کو نہیں چھوڑتا، 3 طلاقیں دے کے بھی نہیں چھوڑتا. بولتے نہیں ہوا طلاق. کون کیسا ہوئی ہے؟ میں نے نہیں. ہاں میں نے دی دی، لیکن کوئی بات نہیں، میری مرضی. اب تیری مرضی دین تو تیرا تابع نہیں ہے نا. وہ اصل میں مجھے غصہ آیا ہوا تھا. تو بھائی غصے میں ہی دیتے نا، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، غصے میں ہی سب کام ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں وہ نشے میں تھا، تو نشے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ہاں نشہ تو ویسے بھی حرام ہے اور اس میں حرام کام ہے. تو یہ ہے جو حق بات ہے اس کو چھپانا، پوشیدہ کرنا، یہ یہود نصارہ کے علماء کا شیوا تھا. وہ اس طرح کرتے تھے. اگر ہمارا مسلمان بھی اس کے پیچھے چل پڑے تو وہ بھی یا قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کرنا. ہاں وہ بہت سی آیتیں ہیں تعلیم کے متعلق ہیں. حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اب اسکول والوں نے اوپر لکھ لیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم نے کون سا قرآن پڑھانا ہے؟ اگر تم نے اسکول میں قرآن کی تعلیم لکھی پھر تو سمجھ میں آتا ہے، نہیں لکھی تو آپ نے یہ کیسے لکھا؟ ہاں کہ تم میں سے یہ ہم جو تعلیم دیتے ہیں یہ قرآن کی تعلیم ہے، انگریزی تعلیم قرآن کی تعلیم ہے. ہاں یہ ہمارے ایوانوں کے اندر بڑے بڑے چور جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جو وزیر مذہبی صاحب تھا. میں نے پہلے بھی واقعہ بتایا کہ جب اس سے جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے وزیر مذہبی صاحب، آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے قرآن کی کون سی تفسیر پڑھی ہے؟ آپ اسلامیات کا ایم اے اسلامیات کا امتحان آپ نے پاس کیا. کہتے وہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھی تھی. یہ وزیر مذہبی جواب دے رہا ہے جج صاحب کو. اب اس جاہل وزیر مذہبی کو یہ نہیں پتا کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال بعد میں نازل ہوا. تفسیر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے لکھی. موسیٰ علیہ السلام پہ تو تورات نازل ہوئی تھی. تو لوگوں میں واہ 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 سبحان اللہ. تو خبر نہیں ہوتی، اگلے کی بات سن کر واہ واہ شروع کر دیتے ہیں. جاہلو، قرآن کی تفسیر تو اس امت کا کوئی بندہ لکھے گا، علماء لکھیں گے، صحابہ لکھیں گے، تابعین لکھیں گے. اس کی بات کرو. ہاں اب جواب دے رہے جج صاحب اس کے اوپر اتنے ہنسے کہ واہ بھائی واہ تیرے علم کو تو سلام ہے. ہاں ایم اے اسلامیات پاس کیا اس نے. ہاں جعلی ڈگری سے پاس. کہاں سے پاس کیا ہوگا؟ پیسے دے کے ڈگری لے لی، پاس ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ حق و باطل سے میں غلط تشریح کرنا، دین کی خبر نہ ہو. ہاں تو سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہمارے وزراء کو، سورہ اخلاص کا پتہ نہیں ہے. ہاں اور یہ تو عوام کی نہیں، ایک جاہل مولوی، ملا نام کا مولوی، عید کی نماز بیٹھ کر پڑھائی اس نے. ارے تمہاروں کو پڑھانا ضروری ہے کیا؟ کیا سارے لوگ مر گئے؟ کوئی نہیں کہ جو کھڑے ہو کے عید کی نماز پڑھا دے، بیٹھ کے عید کی نماز، بولے عید کی نماز ہے. اور پھر اس کے پیچھے پڑھنے والا کیا کہتے ہیں منسٹر، پرائم منسٹر، وہ سلام پھیرا اور جواب چل پڑا. اب بابا خطبہ، اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ جب ملک کے سربراہ ایسے لوگ ہوں گے تو پھر تو آپ ملک پہ اللہ اللہ خیر. اب ایک میں ہوں، اپنی مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کشتی کیسے چلاتے ہیں. اب مجھے کسی نے بولا کہ یہ دیکھو یہ گھوڑا ہے، اس کا یہ انجن ہے، اس کا بٹن ہے، یہ اس کا وہ گھمانے والا، یہ بڑا کرسی ہے اس پہ بیٹھنا، اور یہ 20 بندوں سے ساتھ میں خلاصی چڑھاؤ اور جا کے مچھلی کا شکار کرو. کیا خیال ہے؟ شکار کروں گا؟ خود شکار ہو جاؤں گا. کیا شکار؟ مجھے کیا پتا. بھائی ہر فن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، ہاں جو انہوں نے سیکھا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے جس کا جو حق ہے وہ دو، حق کو باطل سے مت ملاؤ، حق کو چھپاؤ مت، ہاں ظاہر کرو. دوسرا حکم کہ نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. نماز چونکہ بدنی عبادت ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. یہود نصارہ کے اندر حب جاہ اور حب مال کی بڑی محبت تھی، تو ان کو حکم دیا کہ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ اس سے ان دونوں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے. اور ہمارے لیے بھی ہے کہ جو بھی جس کو بھی مال سے زیادہ محبت ہو، ہاں اور حب جاہ کہ میرا منصب بڑا ہو، مجھے بھی کوئی لوگ سلوٹ مارے، تو اس کے بس اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو حکم ہے زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تاکہ تمہارے اندر سے یہ حب جاہ حب مال اس کا جو چسکا ہے یہ ختم ہو جائے. ہاں تو خرچ کرنا،
تو اور قرآن میں جہاں نماز کا حکم اللہ نے دیا وہاں زکوٰۃ کا حکم بھی ساتھ دیا ہے. اگلا حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پہلا معنی یہ کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، بغیر رکوع کی نماز پٹک ہاں سیدھا. تو اب ہمارے اسلام میں نماز رکوع بھی ہے، اس میں فرض ہے. تو یہود کو حکم دیا، یہود کے علماء کو، کہ اپنے عوام کو گمراہ مت کرو. اب ان کو یہ بات بتاؤ کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور آپ کو جو نماز دی گئی ہے اس کے اندر رکوع ہے، تم رکوع بھی کرو. جب تک تم میرے حبیب کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالو گے تم کامیاب ہو نہیں سکتے. یہ ان کو تعلیم دے دی کہ تم نے نماز میں رکوع ہے. بعض دوسری تفسیر علماء نے لکھی ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ. ہاں جماعت میں رکوع سب ایک ساتھ کرتے ہیں نا. اور پھر یہ بھی ہے کہ امام سے پہلے کوئی رکوع میں نہ چلے، اس لیے کہ اگر امام سے پہلے کوئی رکوع میں گیا تو شیطان کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، اس کا پتر نہیں میرا ہے. ہاں شیطان، اور اس امام سے پہلے نہیں جانا. باقی شیطان کی رشتہ دار انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. شیطان کا بھائی بھی بتاؤں گا، بیٹا بھی بتاؤں گا، باپ بھی بتاؤں گا، بہن بھی، بیٹی اور بیوی بھی، اور ماں بھی. 6 رشتہ دار اس کے بتانے ہیں، لیکن ابھی ایک بتایا آپ کو کہ امام سے رکوع سجدے میں پہلے جانا. شیطان یہ میرا باپ ہے، میرا ابا ہے، یہ بس. اب سمجھ لو کتنا بڑا نقصان ہے. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اب جماعت کی نماز، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جماعت کی نماز واجب ہے اس آیت کی وجہ سے کہ رکوع کرو، امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. ہاں کہ یہ ایسے کرو، مطلب امر کا معنی ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، یہ کام کرو. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، واجب ہے اس کا کرنا. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، واجب تو نہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکد بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہے. اور یہاں جو حکم دیا ہے ان کو کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز کی پابندی کرو. اور پھر اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت ساری لکڑیاں جمع کروں. بہت ساری لکڑیاں، لکڑی سمجھتے ہو جو آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے رکھوں. پھر نماز کا ٹائم ہو، میں ایک بندے کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور پھر دوسرے کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں چند نوجوانوں کو ساتھ لے کے جاؤں ان لوگوں کے پاس جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کو بھی جلا دوں. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سنتے اور نماز کو نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو لے کے اور بھیجوں اور ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں. دوسری حدیث. تیسری کہ اگر مجھے گھروں میں اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ وہاں پہ چھوٹے بچے اور خواتین ہیں تو میں چند نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں جو جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتے. تو لازمی ہو گئی نا، ضروری ہو گئی، کیونکہ خواتین کے اوپر بھی جماعت کی نماز لازم نہیں ہے اور بچوں کے اوپر بھی نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا گھر میں پڑھتے اس کے اوپر اتنا زیادہ غصہ. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اور صحابہ نے فرمایا کہ تم دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں شقی بدبخت نہ بنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شقی بدبخت کیا ہے؟ فرمایا وہ آدمی ہے جو مؤذن کی اذان سنے اور نماز کو نہ جائے. اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دی تو فرمایا کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. 3 آدمی ہیں جن سے نماز معاف ہے. من نسی صلاۃ، من نوم من الصلاۃ، فلیصلیها اذا ذکر. ایک آدمی نماز کے ٹائم سویا ہوا ہے، جگایا کسی نے نہیں تو جیسے جاگے نماز پڑھے. یا نماز بھول گیا، مطلب بھول بھی جاتا ہے نا، سفر میں چلتے ہوئے اذان تو ہوتی نہیں، پتہ نہیں چلتا، تو اچانک نماز بھول گیا تو فوراً یاد ہے تو فوراً نماز کو پڑھے. اس کے علاوہ تو کوئی عذر نہیں ہے اس کے لیے.
لہذا نماز کا اہتمام کرنا، خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرنا. اور فرمایا کہ یہود جو ہے اس کی مخالفت کرتے تھے، ہاں ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی، ہاں پڑھتے تھے. 5 نمازیں تھی نہیں، 7 تھی نہیں، تین نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر 3 فرض سے وہ نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو پھر موسیٰ کے کہنے پہ 5 کم ہوتی گئی. 9 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 9 دفعہ، اور 45 معاف کر دی اور 5 رہ گئی. آپ موسیٰ نے کہا دوبارہ دیں کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی. اللہ نے وہی بھیجی، میرے حبیب تیری امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا دوں گا پورا. اللہ کتنے رحیم اور کریم ہے. میرے نزدیک 5 پڑھنے پہ 50 ہی لکھی جائیں گی، 5 نہیں لکھی جاتی. ہاں اب 5 پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک.